زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعید، یعنی جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس پر کیا عذاب ہوگا، قیامت کے دن اس کو کیا عذاب ملے گا، اس کو بیان کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له یوم القیامت شجاعا اقرعا له زبیبتان یطوقه یوم القیامت ثم یأخذ بلہزمیہ یعنی شدقیہ ثم يقول انا مالک انا کنزک ثم تلا لا يحسبن الذین يبخلون الآیہ۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 655۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر بھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ بس ابھی رہنے دو، بعد میں اس کو پہلے اتنا سا سن لو، اس کے بعد سکرین آگے چلانا۔ دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس کے بعد مال کے باوجود اس نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالی، یعنی زکوٰۃ جو فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس مال کو سانپ کی شکل دیں گے۔ اور سانپ کتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے اوپر، آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، سیاہ نقطے۔ دیکھیے یہاں پر اور یہاں پر 2 سیاہ نقطے، یہ 2 سیاہ جو نقطے ہیں یہ اس کے زہریلا ہونے کی علامت ہیں۔ فرمایا سانپ کی شکل دیں گے اس مال کو، اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا، بہت زیادہ۔ اور زہریلا کی علامت کیا ہے، اس کے زہریلا ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، ایک یہاں اور ایک یہاں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید آپ کو مثال سمجھ میں آ جائے۔ آج کل کے جو کھانا بدوش لوگ ہوتے ہیں، بکروال، ان کے پاس کتے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو سب سے زہریلے کتے ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہوتی ہے، ان کی آنکھوں پر بھی 2 سیاہ نقطے ہوتے ہیں، یہاں پر اور یہاں پر۔ جس کتے کے اندر بھی یہ علامت ہو سمجھو کہ یہ بہت زیادہ خطرناک اور زہریلا ہے، یہ اس کے زہریلا ہونے کی علامت ہوتی ہے، کبھی آزما لینا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس مال کو سانپ کی شکل دیں گے اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ شخص کے گلے کا توق بن جائے گا، یعنی گلے میں توق بن جائے گا، اور پھر اس کی دونوں باچھوں کو پکڑے گا۔ باچھے کہتے ہیں اس کو، ادھر سے یہ اس کو باچھے کہتے ہیں، پھر ادھر سے پکڑے گا، ادھر سے بھی اور ادھر سے کھینچے گا، اور کیا کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، یعنی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی اس لیے میں تیری حالت کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ اب یہی اس کو سزا ملتی رہے گی، اس کی باچھوں کو پکڑے گا اور اس کو چیرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور یہ فرمانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون به يوم القيامة۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، الذین يحسبون الذين لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم۔ مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے اچھی بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہی مال اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کے اندر یہ فرمایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت سورہ توبہ کی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنتم
लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून। जिस दिन उस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और उससे उन लोगों की पेशानी और उनकी करवटें और उनकी पीठें दागी जाएंगी। यानी माल को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और फिर उसके जरिए से इंसान की जो है पेशानी को और उनकी करवटों को और उनकी पीठों को दागा जाएगा। पेशानी को, इंसान के पास जब कोई ज़कात मांगने के लिए आता है तो मुंह चढ़ाता है, पेशानी पर बल जैसे आ जाते हैं तो पेशानी को दागा जाएगा। और करवटें बदलते हैं, अगर इंसान लेटा होता है एक करवट पर, ज़कात मांगने वाला है तो करवट बदल देता है, दूसरी करवट को घूम जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि इनकी दागी जाएंगी ये करवटें। और अगर इंसान खड़ा खड़ा होता है, ज़कात मांगने वाला बेचारा मदरसे वाला आया है ज़कात मांगने के लिए, तो पीठ फेर देता है। अल्लाह ने फरमाया कि उनकी पीठों को दागा जाएगा, ये उनकी सजा, ये है वो खजाना। और उनसे कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा करके रखा था। फज़ूक़ू मा कनज़्तुम मा कुंतुम तकनिज़ून, तो चखो इस खजाने का मजा जो तुम जोड़ करके रखते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने पूरे अहकाम को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।